آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ گیا تو صبر کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ انسان کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے۔ افسوس ہماری عقلوں پر کہ جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، ہم بولتے ہیں ہاں وہ دین پہ چل رہے تھے نا، جاؤ پھنسو اب رہو۔ سبحان اللہ، ارے وہ تو آزمائش ہے اس کی، وہ تو چلا اپنے معاملے میں، اب تو کامیاب ہو رہا اپنے اس کے اندر۔ اسی لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں آئیں، اور ان میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین، اور پھر اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے، اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی۔ تمہیں مصیبت بڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ۔ نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو، روٹی کھاتے رہو۔ اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی۔ اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے، جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی۔ کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا، جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے، جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا۔ کھانے سے بیمار ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا۔ لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں، نیند کو فوکس نہیں کرتے۔ یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو، میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کیا کر لیا ہم نے۔ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت، کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا، بس بے نیازی ہے اس کی، جے چاہیں تے راجہ دے۔ ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے۔ ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کہ کوئی سنے، اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ۔ دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ ککھ بھی نہیں ملے گا، تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، جب کسی انسان کا خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے۔ اور بار بار قرآن میں اللہ نے کم بیش 3 مرتبہ تو یہ کہا، سورہ عنکبوت میں 1 مرتبہ ایک جگہ کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائیں؟ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا، سخت آزمایا، حتیٰ کہ ایسا آزمایا کہ ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئیں گی؟ اللہ سے نیت کیجیے کہ اللہ اس صبر کا مجھے بدلہ دے، اور صبر کیجیے، سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں اس کا، یاد رکھیے۔ صبر کا اتنا زبردست بدلہ، صبر اللہ کے لیے کیجیے، آپ ثواب کی طلب کرنے کی، اللہ میں صبر کرتا ہوں اس نقصان پر، اور اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے۔ صبر کا بدلہ، اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے زندگی میں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، کوئی چیز کھو گئی تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک بس وہ چلتے رہتا ہے، وہ کھو گئی اور وہ کھو گئی، اللہ نے دی تھی چلے گی، بھائی چھوڑ دو اس کو۔
اور اس صبر نہ ملنے کی صبر نہ کرنے کی بنا پر وہ مصیبت اتنی مشکل محسوس ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مصیبت پریشانی ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے وہ قابل برداشت ہے. اب یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اصل میں ہمارا احساس ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے زیادہ ہمدردی کا اظہار کرنے سے، کسی کے طنز کرنے سے وہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناقابل برداشت ہو گئی، حالانکہ کوئی پریشانی ناقابل برداشت نہیں ہے. یہ احساس ہوتا ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ مثلا اگر بچہ بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے اور ہم لپک کے سب شور مچا، ارے گر گیا گر گیا گر گیا، تو اور رونے لگ جائے گا اور اس کو ایسا لگے گا بہت چوٹ لگ گئی ہے. اور اگر بچہ گر جائے اور آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، چہرے ادھر کو پھیر لیں، وہ تھوڑی دیر گر کے اٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تھوڑا سا روتا بھی ہے لیکن پھر فوراً دیکھتا ہے کوئی ہمدردی کے اظہار تو کر نہیں رہا، تو کپڑے جھاڑے اور چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ ہمارے ہمدردی کے اظہار کی وجہ سے تکلیف کا احساس بہت بڑھ گیا تھا، تو وہ معمولی سی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی. لیکن جب ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو احساس، اگرچہ تکلیف ہے، احساس بہت کم ہو گیا. جب احساس کم ہو گیا تو تکلیف قابل برداشت ہو گئی. کہ جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی. 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت نہیں بچی. لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے. میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے. میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے. نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے. کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہے نا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے. جب لوگ بھول جاتے ہیں اس وقت بھی یاد رکھتا ہے. جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے. اور شرک کا پہلا دروازہ ہی یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانے کی بجائے لوگوں پر توکل کرنے لگے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے، انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو. کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر. دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں کو، سب کے سب محتاج، سب کے سب ضرورت مند ہیں. اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا ہے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اچھا، ایک رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں. تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی. سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے. جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو. مالک، رزق کا مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میری مدد فرما. دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے. آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کماتا ہوں، پتہ نہیں چلتا جاتے کدھر ہے. مسئلہ اصل ہے یہی کہ رزق میں بے برکتی آ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری پیشانی میں سجدے نہیں رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی. آج غلاظت ہی غلاظت، گند ہی گند، اور جو ہے وہ شہوت ہی شہوت اور بے حیائی ہی بے حیائی.
में, नजरों में, ख्यालों में भर दी गई है। बाजार में चले जाएं, घर चले जाएं, घर का दरवाजा बंद करके, मुकफ्फल करके भी घर आप समझते हैं कि मैं महफूज हो गया हूँ, आज तो वहां भी महफूज नहीं रहा जाता। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। अपने घरों को इन सारी शरारतों से पाक करो और अपनी नजरों को पाकीज़गी सिखाओ, फिर देखना कि किस तरह बरकतें होती हैं और किस तरह रहमतें होती हैं। इबादत के दो मफहूम हजरत इमाम राजी ने बयान फरमाए हैं। आप फरमाते हैं ताज़ीम ले अमरिल्लाह, इबादत का मफहूम यह है कि अल्लाह के उमूर का, उसके हुक्म की ताज़ीम की जाए। अल्लाह ताला जल्ला शानू का हुक्म है तो दिल झुक जाए उसके हुजूर और उसको ही बड़ा जाना जाए। और दूसरी बात बशफ़क़त वाला खल्क़िल्लाह, इबादत का मफहूम ये है कि मखलूक खुदा पर शफ़क़त की जाए। हजरत इमाम गज़ाली ने अरबाइन के अंदर लिखा कि इबादत की 10 किस्में, उनमें से पहली किस्म नमाज है, जो इबादत में सबसे अहम और सबसे बड़ी इबादत है। दूसरी किस्म ज़कात है, तीसरी किस्म रोज़ा है, चौथी किस्म हज है, पांचवी किस्म तलावत कलाम मजीद है और छठी किस्म हर वक्त जिक्र इलाही में रहना है। सातवीं किस्म हलाल रिज़्क़ के लिए कोशा रहना है और आठवीं किस्म पड़ोसी, हमसाए, साथी और दोस्तों के हुकूक अदा करना है और नौवीं किस्म अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है और 10वीं किस्म इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। लेकिन वाकया ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। कामयाबी इंसान दौलत में कारून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोंपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार नहीं, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुझुरी आती है तो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इस्तिआश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी। अगर ज़हनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारहा आप देखिए, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है लोग कामयाब होते।